ایک غلام صحابی جس کا مالک اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھیوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس ایمپائر کی ایک پرنسس تھی۔ Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہہ۔ جیسے ہی ابرہہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی رچ اور امیر علاقہ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے ذہن میں ایک بہت ہی سٹوپڈ آئیڈیا آیا، اور اس نے اپنے کیپٹل یمن میں بھی ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہہ کے چرچ کی طرف آئے۔ لیکن آف کورس عرب میں کوئی بھی ابرہہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب دوبارہ اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہہ کی اسی فوج میں بلال رضی اللہ عنہ کی ماں پرنسس حمامہ بھی تھی۔ ابرہہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، لیکن we all know وہ یہ جنگ ایک میریکل سے ہار گئے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ابرہہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔